نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ولا تكونوا كالذي اے ایمان والو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا جو اپنا دل پر خود کاٹنے کے بعد محنت اور کوشش کرنے کے بعد شام ہوتے ہی اپنی پوری دل کی محنت کو ضائع کر دے اور اپنے تیار کردہ سوٹ کو توڑ کر رکھ دے۔ محترم سامعین حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عزت احترام اور عطا والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ مبارک کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کی عزت احترام کیا ہے، اپنے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کروا کے اللہ کے دربار میں پسندیدہ اور اللہ کے مقرر بن گئے۔ بد نصیب رہے وہ لوگ جو اس مہینے کے اندر بھی اپنے گناہوں کو معاف کروا کر رجوع اللہ نہ کر سکے۔ ان کی بد نصیبی کا کیا کہنا، جن کے بارے میں فرشتوں کے سردار جبریل نے بدعا کر دیا اور انبیاء کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ کتنا بد نصیب ہوا کہ جبریل جس کے لیے بدعا کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعا پر آمین کریں۔ حدیث مشہور آپ نے سنی ہے، 3 پر آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین سنی، پوچھنے پر آپ نے بتلایا کہ جبریل نے 3 قسم کے لوگوں کے لیے بدعا کی اور میں نے آمین سنی۔
ان میں سے ایک آدمی وہ بھی جس کی زندگی کا اندر رمضان آیا اگر اپنے گناہوں کو معاف نہ کر رہا. یقیناً یہ مہینہ ایک مہمان کی طرح ہمارے پاس آیا تھا، ہمارے دروازوں کو دستک دیتا رہا، لیکن بعض بادل دلوں نے دروازہ نہ کھولا. ایک مہینہ تک ہمارے دروازوں کو کھٹکھٹاتا رہا، آخر ناکام ہو کے اللہ کے پاس واپس جا رہا ہے. کیسے جا کے شکایتیں کرے گا اللہ کہ یا اللہ پہلے بھی جاتا تھا، لوگوں کے عذر بہانے اور ہوتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ میں مزدوری کرتا ہوں، پورا دن مزدوری کرنا ہوتی ہے، روزہ رکھنا میرے لیے مشکل ہے. کوئی کہتا رمضان کا در گاہکی بہت ہوتی ہے، پورا دن ایک ٹانگ پر دکان پر کھڑے ہونا پڑتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا. کسی نے اور عذر بہانے لگائے تھے، لیکن اس دفعہ سے یہ بھی گزر نہ رہی. کرونا نے تمام کو گھروں کے اندر بند کر دیا، نہ کہ دکان ہے، نہ کہ مل فیکٹری چلتی ہے، نہ کہ گاڑی ہے، نہ کہ سفر ہے. پھر بھی بات نصیب رہے جو گھر میں بیٹھ کر بھی اللہ کی سخت آزمائش کے ایام کا بھی توبہ رجوع نہ کر سکتے. یہ رمضان ہمیں جاتا ہوا کیا پیغام دے کر جا رہا ہے؟ وہ 2-3 پیغام جو رمضان ہمیں دے کر جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. اس مہینے کا پہلا پیغام تو ہمیں یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں اور آئندہ دوبارہ پھر آؤں گا. پہلے بھی کئی بار میں گیا اور واپس آیا تھا، لیکن ممکن ہے میں تو آؤں گا لیکن تمہیں نہ پا سکوں. گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن آج ہزاروں من مٹی کے نیچے دبے پڑے گی. تمنائیں اور آرزویں کرتے ہوں گے کہ کاش وہ بخشش اور مغفرتوں والا مہینہ آیا تھا، وہ ہماری زندگی کا آخری رمضان تھا، ہم نے گناہ معاف کروا دیا. لیکن آج ان کے لہذا اللہ کی تعلیمیں یہ افسوس اور غم ان کے کام نہیں آ سکتا. پر عین ممکن ہے کہ ہمارا بھی یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، اور خوش نصیب وہی ہے جنہوں نے اس رمضان کے اندر پورے کے پورے مقابلے کو حاصل کر لیا، پا لیا. دوسرا رمضان کا پیغام یہ ہے کہ میں ایک مہینہ تمہیں ایک تربیت دے کر جا رہا ہوں. تمہاری تربیت اور ٹریننگ کے لیے میں آیا تھا. تمہارا تعلق مسجد کے ساتھ قائم کیا، اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق قائم کیا، دن کو ڈھونڈا لا کر اور رات کو دل میں قیام کر پا کر اللہ سے رب کو تعلق قائم کروایا تھا. جب میں دوبارہ آؤں تو یہ تمہارا تعلق مضبوط اسی طرح رہے گا. اگر چاند نظر آتے ہی تم نے مسجد کو سلام کہہ دیا، قرآن کو لپیٹ کر الماری پہ رکھ دیا، یہ تمہاری بے وفا اور صفائی ہوگی، یہ عہد شکریں ہوگی، وعدہ خلافی ہوگی. اور جو وعدے کا پکا نہیں وہ دین کا بھی پکا نہیں ہے، جس کا وعدہ نہیں ہے اس کے دین کا بھی اعتبار نہیں ہے. الا لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. تو صرف یہ ایک مہینہ ہی ہم مسجد کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے نہ بنے، ایک مہینہ ہی قرآن کو کھولنے والے نہ بنے. ہم 12 مہینے اس قرآن کے پابند اور اللہ کے گھر کے ساتھ رب کو تعلق قائم کرنے والے بنے. تو یقیناً اگر رمضان جانے کے بعد بھی ہماری زندگی کے اندر کے اثرات باقی رہے، 11 مہینے تک ہم نے وہ اثرات مکمل نہیں، کچھ نہ کچھ اثرات ہم پر رہے، تو یقیناً رمضان کا ان روزوں کا ہمارے اوپر ایک اثر ہے. اگر نہیں نمازیں بھی چھوٹ جائیں، قرآن بھی بھول جائیں، باقی نیکی کے کام بھی چھوٹ جائیں، پھر وہ روزے اسی طرح کے ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ کم من صائم لیس من صیامہ الا الدمع،
کتنے ہی لوگ ہیں صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہے، پیاس کے لگا کچھ نہ ملا. کم میں قائم لیس من قیامہ الا السحر، اور کتنے ہی لمبی لمبا قیام کرنے والے، مکمل تراویح پڑھنے والے، لیکن ان کو بیداری کے علاوہ کچھ نہ ملا. اس لیے رمضان کا یہ دوسرا پیغام ہے کہ جو اس نے ایک مہینے کی تربیت کی ہے وہ ہمیں یاد رہے اور پوری اپنی زندگی کے معمولات میں شامل رکھے. رمضان کا تیسرا پیغام بھی ہمارے نام ہے کہ رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ ہماری دکان ہماری رزاق ہے، تو نہ ہماری مینوفیکچرنگ ہماری رزاق ہے، نہ کوئی اور ہے. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا ہر جانور کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. لاکھوں قسم کے مخلوق ہے اور ہر مخلوق کے کروڑوں قسم کے افراد ہیں اور ہر ایک کے حسب منشاء اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. گھاس کھانے والوں کو اللہ سب گھاس روزانہ دیتا ہے، دانے کھانے والے کو روزانہ دانے پہنچا رہا ہے، گوشت کھانے والے کو روزانہ تر و تازہ گوشت دے رہا ہے. اگر اللہ نے حیوانات کو اور ایسے حیوانات کو جن کا نام لینا بھی آپ پسند نہ کریں ان کو رزق دے رہا ہے تو تمہیں رزق نہیں دے گا. ایک مہینہ تم نے اپنے کاروبار کے اندر کچھ کمی کی، بلکہ یہ مہینہ تو ایسے تھا کہ کلی طور پر بند کیے رکھا، تو کیا کوئی بھوکا مرا ہے؟ کسی ایک نے سنا ہو یہ 2 مہینے کاروبار نہیں چلا، دکان بند رہی، باقی تمام کاروبار بند رہے، کوئی ایک آدمی سنا ہو کہ بھوک سے مر گیا؟ یقیناً جو اللہ ان 2 مہینوں کا ہمیں رزق دیتا رہا ہے، اور خصوصاً رمضان کے اندر سحری کے وقت اور افطاری کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہی باقی ایام کا اس طرح کے ہمیں کھانے ملتے ہو. ایک عامی سے عامی آدمی کی افطاری کے اندر 4-5 ڈشیں ہوا کرتی ہیں. اگر اس مہینے کے اللہ کے اندر رزق اس نے دیا ہے، باقی ایام کا تو رزق دے گا. اس رزق کے پیچھے اللہ کو مت بھول جانا، اللہ کے احکام کو مت بھول جانا. چوتھا پیغام جو رمضان کا ہے وہ ہے قرآن. قرآن اللہ کے کلام ہے. یہ رمضان کو جو رمضان کا شرف ملا ہے یہ قرآن کی وجہ سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیلۃ القدر کی بڑی شان ہے. 1000 مہینے سے زیادہ عبادت اس ایک رات کی وجہ سے ہے، لیکن لیلۃ القدر کی شرف اس قرآن کی وجہ سے. تو جس رمضان کے ہم پورا مہینہ عزت احترام کرتے رہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے کئی راتوں کی راتوں بیدار رہے، تو جس کی وجہ سے اس مہینے اور رات کو شرف ملا ہے وہ قرآن تو ہمارے پاس جو 12 مہینے موجود ہے اس کی ہم کیا قدر کرتے ہیں. یہ اللہ کے کلام بڑی عظیم کتاب ہے. اس کے ساتھ رب کو تعلق ہے. جس طرح رمضان کے اندر تم پورا دن بھوکے پیاسے بھی رہتے، پھر رات کو دیر تک کھڑے قیام بھی کرتے رہتے، یہ تمہارا سلسلہ تعلق 11 مہینے اسی طرح جاری اتاری رہتے. یقیناً اللہ کے کلام کا دل اثرات ہیں. انسان کی جسمانی طور پر اور روحانی زندگی کے اندر جو قرآن کے اثرات ہیں وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہوتے. رمضان کا آخری پیغام، 5 وقت کے تم نماز باقاعدگی سے ادا کرتے رہے. اذان ہونے سے پہلے تم مسجد کے اندر پہنچ جاتے ہیں. 5 جماعت نماز کا اہتمام کرتے رہے. 5 کی بجائے تم نے قیام اللیل بھی کیا، اور کئی خوش نصیب ہے جنہوں نے اشراق کا بھی اہتمام کیے رکھا. تو میرے جانے کے بعد اگر اشراق اور تہجد نہیں تو کم سے کم فرض وقت کی 5 وقت کی نماز اس کو حاصل نہ جاتے رہے. اگر رمضان گزرتے ہی نمازوں والا سلسلہ وہ بند ہو گیا، سمجھ لو کہ رمضان نے کوئی اثر نہیں کیا.
بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، پورے دین اسلام کا خلاصہ نماز ہے۔ پورے دین اسلام کو لپیٹا جائے تو نماز پڑھتی ہے، نماز کو کھولا جائے تو دین اسلام بنتا ہے۔ نماز کا حرکات و سکنات کا نام نہیں، چند منٹ کی عبادت کا نام نہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے کم از کم عقیدے کی اصلاح کے بعد نماز کی پابندی لازم ہے، جو کسی صورت میں بھی کسی پر معاف نہیں۔ بیمار کو بھی روزہ تو بیمار کو معاف تھا کہ چھوڑ دیں، بعد کے اندر اس کی قضائی دے دیں۔ مسافر کو بھی رخصت دے دیں گی کہ بعد کے اندر اس کو ادا کر دیں۔ اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت یا اسی طرح حاملہ عورت کے لیے رخصت دے دی گی کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعد کے اندر، لیکن نماز کی کوئی رخصت نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر میدان جنگ میں ہو، تیر آ رہے ہیں، گولیاں آ رہی ہیں، نماز ختم ہوا۔ اس لیے میرے بھائی نماز یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اس قدر سستی کوتاہی کسی صورت میں مقابلے کی نہیں۔ یہ رمضان کے 4-5 پیغام تھے، اگر ہم نے ان کو مد نظر رکھا اور باقی ایام کے اندر بھی ان پر عمل کرتے رہے تو سمجھ لو کہ ہمارے روزے ہمیں مبارک اللہ کے دربار میں تو مقبول ہیں۔ اگر یہ نہیں تو اس کا اندازہ آپ خود ہی کر لیں، اپنے حساب خود ہی کر لیں کہ تیرے روزے نے مجھے کیا سبق دیا، کیا درد دیا ہے۔ جس ٹریننگ اور تربیت کرنے کا کوئی نتیجہ ہی نہ ملے، 2 مہینے آپ درزی کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کو سوئی میں دھاگا ڈالنا نہ آئے، اس میں ایک لکیر لگانی دھاگے کی نہ آئے تو 2 مہینے آپ نے ضائع کر رکھے ہیں۔ کسی بھی کورس میں 2-4 مہینے لایا اور اس کو بالکل غربت تحقیق کے نام سے غربت افضل سے بھی واقف نہ ہو تو یہ آپ کی محنت ضائع سمجھی جائے گی۔ اسی طرح رمضان کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، ہر نیکی کے کام کا تمہارا دور اور شوق پیدا ہو جائے گا، تقویٰ کہ ہر برے کام سے بچنا اور ہر نیکی کی طرف رغبت کرنا۔ جب یہ تمہاری اندر ایک فطر کی طرح تمہاری جسم کی ایک عادت کی طرح جن کی چیزیں بن جائے تو سمجھے تمہیں روزے نے سب سے دے دیا۔ لیکن اگر اسی طرح جھوٹ رہا، اسی طرح وعدے کی خلاف ورزی رہی، اسی طرح 2 نمبری کاروبار رہا، اسی طرح سودی سلسلہ چلتا رہا اور رشوت لین دین کے سلسلے چلتے رہے، سمجھو کہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں۔ رمضان کا 1 دن باقی ہے، اس کے اندر ہم نے کیا کچھ کرنا ہے؟ ایک تو اعتکاف کا مسئلہ، لیکن اس کے بارے میں کیا بتلاؤں آپ کو؟ میں نے ابھی قاری صاحب کو پوچھا کہ کتنے آدمی آپ کو مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں؟ قاری صاحب نے بتلایا کہ ایک بھی نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوا کہ ہماری جامع اور مسجد میں ایک بھی نہیں۔ میرے بھائی نیچے نے کمرے میں گیلری کرتے جا کر بیٹھ جائے، یہ کون سا ادھر بنا دیا؟ کیا اعتکاف بیٹھنے سے کورونا نے حملہ کر دینا تھا؟ ساری دنیا کاروبار میں کرتی ہوتی ہے، لیکن مسجد میں بیٹھے تھے تو چلو نیچے کورونا آتا تھا تو اوپر ہی چلے جاؤ، کام تو ایک آدھا آدمی کو ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کے احکام کیا بتلاتے ہیں؟ دوسرا صدقہ الفطر، صدقہ الفطر کی ادائیگی یہ لازمی و ضروری ہے۔ چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر ایک کے اوپر یہ صدقہ الفطر یہ واجب ہے۔ عید کی نماز میں نکلنے سے پہلے اس کی ادائیگی یہ لازمی ہے۔ کتنا ہے؟ اس کی مقدار 2.5 کلو کے قریب اناج ہے۔ اس چیز کو ادا کیا جائے، صحیح اور راجح بات یہی ہے جو نبی کے طریقے سے ہمیں ساتھ ملتی ہے کہ جو گھر کے اندر عام طور پر بطور خوراک کے ہم استعمال کرتے ہیں اسی کا 2.5 کلو جو وہ غریبوں مسکینوں کو دیا جائے۔ اگر گندم آپ گھر میں استعمال کرتے ہو، اگر چاول استعمال ہوتے ہو، لیکن ہمارے علاقے میں عام طور پر یہ گندم بھی استعمال ہوتی ہے تو 2.5 کلو بھی فرد کے اعتبار سے اس کا ادائیگی لازمی ہے۔ البتہ اگر اس کی قیمت ادا کر دیں تو جمہور علماء کے نزدیک قیمت ادا کرنے سے وہ صدقہ الفطر یا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے گورنروں کو اپنے
متعدی افراد تھے، ان کو سب کے اندر یہ لکھا تھا کہ صدقۃ الفطر کے اندر اگر کسی کے پاس اناج نہیں ہے تو درہم و دینار کی شکل میں وصول کرتے ہیں۔ اگر حضرت بصری رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، ان کا بھی یہی فتویٰ تھا کہ اگر روپے پیسے کی شکل کے اندر جتنا 2.5 کروڑ کے پیسے بنتے ہیں اسے پیسے ادا کر دیجیے تو صدقہ پہ کتنا ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر مقصد صورت وہی ہے جو نبوی دور کے اندر نبی کے زمانہ میں صحابہ کرام ادا کرتے تھے، وہ گھر کے اندر جو جنس بطور خوراک کے استعمال کرتے تھے اسی کا ایک ساتھ دیتے تھے، اور ایک ساتھ ہمارے یہاں 2.5 کروڑ کا بنے گا۔ اگر اس کی قیمت لگانا چاہو تو تقریباً 90 روپے کے قریب 2.5 کروڑ کے اندر اس کے 90 روپے بنیں گے، تو احتیاط اگر بھی کرے تو 100 روپیہ فی فرد کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی۔ عید کی نماز یہ بہت اہم ہے۔ مسلمانوں کو یہ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ملنے والا ہوتا ہے، جس طرح کے رزلٹ کے اندر تمام جب وہ فرسٹ پوزیشن کے اندر جو پاس ہوئے ہیں وہ کہتے سب سے آگے آگے آ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ 1 مہینہ جنہوں نے بھوکے پیاسے رہ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اپنے گناہوں کی معافیت کروائی ہے، آؤ اب میرے دربار میں تمام مل کر میں تمہیں انعامات دوں۔ تو کتنے بادنصیب ہے جو ان انعامات کو وصول کرنے کے لیے ملا جائے۔ جس کو پتہ چل جائے کہ مجھے انعام ملنے والا وصول کرنے کے لیے نہ جائے یا جائے تو برائے نام، آپ دفعہ عید کے نماز کے اندر دیکھا جاتا ہے سلام پھیرنے کے بعد 2 صفیں پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ میرے بھائی عید کی نماز بھی 4تھے دن بعد نہیں آتی، ہفتے بعد نہیں، سال بعد ہوتی ہے، تو سال بعد ہم 10 منٹ پہلے پہنچ کر یہ ایک اہم جو اسلام کا شعار ہے اس کو بھی ادا نہ کر سکتے، اور پھر بعض کو پوچھتے ہیں اور بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا اب ایک رہ گیا دوسری ہم نے ادا کرنی وہ کیسے ہے، اور دوسری کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس لیے ٹائم پر پہنچے۔ اور اسی طرح عید کے دن جو عام طور پر ہمارے اندر ایک خرابی ہوتی ہے، لباس آپ نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں والا لباس پہنے، اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں والا لباس پہنے، ان چیز سے اجتناب کرنا۔ اسی طرح ایسی خوشبو استعمال کرنا، مردوں کے لیے ایسی خوشبو جس کا خوشبو آئے کا رنگت نہ ہو، اور عورتوں کے لیے ایسی ہے جس کا خوشبو نہ ہو اس کا صرف رنگت ہو۔ تو عورتوں کا ایسی خوشبو لگانا جو مہکتی ہو، اور پھر اس کو بازاروں میں جانا اور عیدگاہ میں جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب وعید کی۔ یہ چند چیزیں ہمیں ملحوظ رکھنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے روزے رکھے ہیں اگر کہ ہم نے حق کو ادا نہیں کیا، یقیناً روزہ آنکھ کا بھی تھا، زبان کا بھی تھا، کان کا بھی تھا، ایک عضو کا تھا، تو ہم نے صرف ایک منہ کو بند کرنے والا تو شاید فریضہ پورا ادا کر دیا ہو، باقی ادا نہیں کی، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے بندگی جو ہے وہ اس طرح قبول فرما دے۔ اور اسی طرح ان ایام کے اندر جو ہم نے قیام اللیل کیا ہے، یہ باقی فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے ہم کوشش کرتے رہے ہیں، یہ اللہ میں ہماری کوشش کو قبول فرمائے، اور آئندہ پوری زندگی یہ ذریعہ بنا دے ہمیں اسی طرح عبادت کرنے کا۔ آدھا روپے کا عزت سے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله